بچی کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہو بنایا، ایک دودھ بیچنے والی. آپ دیندار بہو کو لانے کی کوشش کریں، مالدار کو نہیں. مالدار بہو آئے گی، اگر آپ کے بیٹے سے بڑھ کر مالدار کو لائیں گے، وہ آپ کی خدمت نہیں کرے گی. بیٹے کو بولے گی پاوا دباؤ، پاوا دبانا ہو، دباتا پیسے کے واسطے. ہاں، ساس کو بولے گی چاہیے رکھو. یہ سارے کام کیوں چلتے بھائی؟ اس لیے کہ کٹنم اور جہیز لے کر جو ہے نکاح کیا گیا. پھر اس کے بعد دیکھیے ایک اور بات کہنے والی بات کہ جو ہے دیندار اور جنتی عورت وہ ہے جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتی ہے اور دوسروں کو ڈراتی ہے. صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے ایسا موجود. صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ ہے کہ 3 لوگ راستے سے جا رہے تھے. جاتے جاتے اچانک ایک تیز بارش ہوئی. بارش ہوئی تو تینوں آدمی یہ غار کے اندر جا کر چھپ گئے. چھپ گئے تو غار کے اوپر کیا ہو گیا؟ ایک بہت بڑا پتھر آ کر ٹھپ گیا اور تینوں کے نکلنے کا راستہ بند ہو گیا. اب تینوں آدمی جو ہے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تمہاری کوئی نیکی ہے کیا؟ یاد کر کے اللہ سے دعا کرو، کیونکہ مصیبت کے وقت میں ہماری نیکیوں کو یاد کر کے اسے وسیلہ بنا کر دعا کرنے سے اللہ ہماری مصیبت کو دور کرتا ہے. تینوں نے اپنی نیکیاں یاد کی. اس میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں ان کی خدمت کرتا تھا اور جو ہے بکریاں چرا کر رات میں لوٹتا تھا. اللہ سے گرا بکریوں کا دودھ نکال کر سب سے پہلے کسے پلاتا؟ ماں باپ کو، پھر بچوں کو، پھر بیوی کو، پھر میں خود پیتا. آخر اللہ ایک دن میں بکریاں چراتا ہوا دور نکل گیا. رات میں جب پہنچا میرے ماں باپ سو چکے تھے. میں ان کو اٹھانا دوبارہ نہیں کیا. دودھ کا پیالہ لے کر سرانے کھڑا ہو گیا. میرے بچے بلک بلک کر رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ابا جان بھوک لگی ہے. لیکن وہ بیٹا کہتا ہے میرے ماں باپ کو پلانے سے پہلے اللہ میرے بچوں کو، میرے بیوی کو بھی پلانا میرا دل دوبارہ نہیں کیا. کیا محبت ہوگی اس کے دل میں ماں باپ کی. اللہ تیرے خوشی کے خاطر اگر میں میرے ماں باپ کو پلانے کے بعد میرے بیوی اور بچوں کو پلایا ہوں، اللہ اس نیکی کے بدلے میں میرے لیے اس راستے کو آسان کر دے. اللہ پہاڑ کے پتھر کو تھوڑا ہٹا دیا. اللہ اکبر. آج ہے بھائی ایسا اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والے نوجوان. کئی نوجوان ایسے ہیں شادی سے پہلے ہی اپنے ماں باپ کو آدھا بھول گئے. شادی ہو گئی تو پورا بھول گئے ماں باپ کو. اللہ اکبر. ماں باپ گھر کے دہلیز کے پاس بیٹھے ہیں. بیٹا کیا کرتا ہے؟ شادی کے بعد ذرا ہوشیاری زیادہ آ جاتی، بیوی حسینہ دوست رہتی، پورا ہوشیاری سکھاتی. کیا ہوتا؟ شادی کے بعد کیا ہو گیا؟ دیکھیے ماں باپ دہلیز میں بیٹھے ہیں، آنگن میں بیٹھے ہیں، بیٹا کچھ کھانے پینے کے سامان لے کر جاتا ہے. ماں باپ دروازے کے پاس سے نہ ماں کو پوچھتا ہے نہ باپ کو پوچھتا ہے کیا دواؤں کی ضرورت ہے کیا، کچھ کھانے پینے کے فروٹس کی ضرورت ہے کیا. تھیلی جو لاتا کھانے پینے کے، گایا بیلا گھسے سدا اندر گھس جاتے، جانور گھسے سدا. بیوی کے پاس سیدھا لے جا کے بیٹھتا، بیوی کو کھلانا، ذرا کھاؤ. نہیں جی پیٹ بھرتی ہے نا تو لوچ کو کھلانا، ذرا کھا ماں، ذرا کھا، تو کھائی تو مجھے خوشی، اماں بڑا کھائے تو خوشی. کیا جنت میں جاتے ایسے بچے؟ جاتے بھائی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی ماں جب بوڑھی ہو گئی تو ان کے ماں کے بستر کے بازو میں مسعود سے اپنا بستر لگا. بوڑھی ماں قضائے حاجت کو جانا ہے، رات میں پیاس لگی تو پانی لینا ہے. آج ہے کیا ویسے بچے ماں کے بازو میں رہنے والے، باپ کے بازو میں سونے والے. رات میں ماں کھانسلے کو اٹھ جاتی تو اسے لے جا کر پانی پہنچاتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. کیا خدمت تھی ماں کی. آج کھانسنے والے باپ کی کھانسی کی بچوں کو عذاب دیکھتی ہے. یہ گلی میں رکھتے ہیں، بابا کھانسا تو عمل میں ڈالتے، کھانسا تو رکھو کے. اگر بیوی بھی بولتی نا اجے وہ لوگ کھانسے تو مجھے نیند آتی نہیں ہے. اب یہ بچہ بچپن میں ماں کے بازو میں لیٹ کر رو کے رہا، چیخا مارتا ہے، اماں اٹھا کھڑکی کے باہر پھینکنا. کہیں کو روتا ہے وہ پھینکی کیا ماں؟ ارے رویا تو بھی اسے سمجھا تو کھلائی پلائی سلائی سب کچھ کری، لیکن یہ بیٹا بڑا ہونے کے بعد وہ ماں باپ کو بھول گیا. اب میں دوسری نیکی بتانے جا رہا ہوں کہ وہ نیکی کیا ہے. ایک دوسرے آدمی نے کہا، وہ اصل پوائنٹ ہے ہمارے قصے کی. وہ ایک آدمی اپنے چاچا کی بیٹی کے ساتھ بدکاری کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن چاچا کی بیٹی زنا کرنے راضی نہیں ہوئی. لیکن اس چچا زاد بہن کو مجبوری آ گئی. حدیث کا واقعہ صحیح بخاری کا، ابھی جو قصہ بتا رہا ہوں 3 لوگوں کا. چچا زاد بہن کو مجبوری آ گئی، اسے 100 دینار کی ضرورت پڑی. وہ 100 دینار وہ مانگنے کے لیے آئی تو اس آدمی نے کہا کہ میں 100 دینار تجھے دے دوں گا، لیکن میرے ساتھ تجھے غلط کام
तैयार हो गई हो, 100 दिनार दे दिया और मजबूरी का फायदा उठा लिया। वो औरत वो चचा आजाद बहन वादे के मुताबिक इसके पास जब आई, जब ये बदकारी करने के लिए उसके साथ बैठ रहा था, वो चचा आजाद बहन रोने लगी और कहने लगी कि मेरे भाई को अल्लाह से डर, अल्लाह से डर, मुझे तो कोई नहीं देख रहा है लेकिन मुझे अल्लाह का डर है, कल आखिरत के दिन अल्लाह को जवाब देना है। देखिए जन्नती औरत वो होती है जो गलती करने वाले को डराती है कि तू अल्लाह से डर, अल्लाह का खौफ कर। अल्लाहु अकबर। उस बात को सुनकर वो भाई जो कि 100 दीनार दिया था वो अल्लाह से तौबा कर लेता है और बुराई का इरादा छोड़ देता है। इस बात को सुनकर अल्लाह ताला पहाड़ के उस पत्थर को और थोड़ा हटा देता। तीसरा आदमी कहता है कि अल्लाह, एक आदमी मेरे पास मजदूरी किया, तनख्वाह लेना भूल गया, भूल कर चला गया, 200-300 उसकी तनख्वाह थी, चले जा, वो 20-25 साल के बाद आया, वो 200 रुपए से बकरी खरीदा है, वो बकरी बच्चे डाल और एक बकरी, वो बकरी के बाद और एक बकरी, 200 बकरा की 300 बकरा की जरूरत है। 10-20 साल के बाद हमारा मजदूर तेरे लिए काम करो ना, 20 रुपए आप देगा तो देते हमें, कम करे आप, क्या है इन क्या बोले आप, ये पूरे बकरा जो है तेरे साथ ले जाके। मजदूर बोला क्या हजरत आप मजाक कर रहे हैं? तो उसने आका ने कहा कि ये मजाक नहीं है, तुम्हें छोड़कर 200 पैसों से मैं बकरी पाल कर खरीदा, ये बढ़ते गए, ये दौलत मेरी नहीं तुम्हारी है, ये अमानतदारी है। आज हमारे लोगों में देख सकते हैं, अल्लाह अकबर, किसी के पास कोई अमानत खर्च भी लेते हैं तो वो भी देने के लिए तैयार, खर्च जिसके पास लेते हैं उसे ऐसा खिलाते, सबाओ परसों को चपला खड़ जाना 90 पहले का, बाबा में के चपला खड़ जाके 90 पहले खाना फिर भी देते हैं, कहते तो दिल खुबल नहीं देने के वास्ते। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों और भाइयों, यहाँ पर मजदूर के बारे में अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि मजदूर को उसके पेशानी का पसीना सूखने से पहले उसकी तनख्वाह दे देना चाहिए। देखिए जन्नती औरत की निशानी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर बयान करवाई। चलिए फिर उसके बाद जन्नती औरत के बारे में एक और अलामत, मुस्नद अहमद की हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, वो सामत शहरहा और 1 महीने के रोजे रखे, वो हफीजत फरजहा और अपने शर्म हया की हिफाजत करे, वो ताअत ज़ौजहा और अपने शौहर की इताअत करे, क़ीला लहा, कल क़यामत के दिन अल्लाह उस औरत से कहेगा, उदखुलिल जन्नता मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शि'ति, जन्नत के 8 दरवाजे तेरे रास्ते खुले हैं, जिस दरवाजे से चाहे तू दाखिल हो जा। अल्लाहु अकबर। क्या फल है औरतों के लिए, मर्दों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा था कि अबू बकर, क़यामत के दिन जन्नत के 8 दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे, हर दरवाजे पर खड़े होकर फरिश्ते तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को प्यारे नबी ने बशारत दी। यहाँ पर औरतों से कहा जा रहा है कितनी नेकियां करना, 4 नेकियां। नंबर 1 क्या करना भाई, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी। आज 5 वक्त की नमाज की पाबंदी हमारे औरतों पर बहुत मुश्किल और भारी हो गई। सीरियल मिस नहीं होता घर में, टाइम टू टाइम देखना, समझ आ रही बात, घर में काम काज मिस नहीं होते और हफ्तावारी जो भी काम है वो मिस नहीं होते, मिस होती है तो नमाजें, 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए घर में औरतों को टाइम नहीं है। हालांकि पूरे टेक्नोलॉजी के सामान आज घरों में मौजूद है, सहाबिया अपने हाथों से मेहनत कर भी वो लोग कभी जिंदगी में नमाज को नहीं छोड़े। 5 वक्त की नमाज औरत घर में पढ़ेगी तो औरत के लिए बरकत है, उसके शौहर के लिए भी बरकत है। शौहर कमाने के लिए जाता है, अब बीवी घर में अगर टीवी देखती रहे, नमाज ना पढ़े, क्या अल्लाह उसके कमाई में बरकत देगा, उसके तिजारत में बरकत देगा? अरे अल्लाह के रसूल ने कहा शौहर की नसीहत करना, बीवी को समझाना, प्यार मोहब्बत अपनी जगह है। मुस्लिम शरीफ की हदीस से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो शौहर रात में खुद जागता है, जागने के बाद अपने बीवी को जगाता है, हदीस है, अगर बीवी उठती नहीं है तो क्या करता, जरा पानी उसके चेहरे पर छिड़क के उठाता है, उठो बोल। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ऐसे शौहर पर रहम करेगा। अल्लाह अकबर। कहा है ऐसे शौहर। फिर औरत के बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो औरत फजर में खुद उठती है, उठ के किसे उठाती है, अपने शौहर को उठाती है, अगर शौहर नहीं उठा तो एक गिलास पानी मार को उठाती है। अब शौहर उठता है, अल्लाह ऐसी औरत पर क़यामत के दिन रहम करेगा। औरतें गिलास में पानी लेकर तैयार रहना सुबह से, किसे मारने, उठो जी सुबह होगी
مسلمان ہو گیا. کیا ہو گئے؟ بہت پکے مسلمان. کیا ہوئے؟ تو کب اٹھتے موسیٰ؟ 8 بجے اٹھ جا تو موسیٰ میں اوریجنل مسلمان پکا. کتنے بجے؟ 8 بجے. ابھی ذرا پکے ہوئے تو 9 کی 10 کی ہوتا. ابھی پکے ہوئے تو 1 بجے تک نہیں اٹھتے, مسجد والے جنازہ لے پاتے. ہو گیا چل گیا دنیا سے, تو پانی ڈالا تو مسجد کو لے پاتے. وہ کام کرو نا تو پکے مسلمان بننا ہے. فجر کی نماز میں اٹھتا ہوں انشاءاللہ, اللہ برکت دے. عورتیں انشاءاللہ گلاس سے پانی مار کو اٹھاؤ. آج کوئی بات نہیں, کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث سنانا, وہ لوگ ناراض نہیں ہوں گے آپ لوگ. پانی مار کے اٹھانا ہے. دیکھیے اللہ اکبر. میری ماں اور بہنوں, 5 وقت کی نماز پڑھنے والی عورت, آپ گھر میں 5 وقت کی نماز پڑھیے. اور اس کے بعد رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھنا. تیسرا کیا ہے؟ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا. شرمگاہ کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ شرم و حیا کی حفاظت. شرم و حیا کی حفاظت میں پردے کا خیال کرنا. آج دیکھیے کالے برقعے کو بھی ایک فتنہ تازہ کہیے, پردہ نہیں پردے کا جنازہ کہیے. جنازہ نکل گیا پردے کا. برقعے کیا ماڈل کیا ہے؟ کمر کے پاس ایک ڈوری, گلے کا ایک ڈوری, گایا ہوئے ہتھیلی ہوتے رسے. اب اسے بلے کو جانا. ابھی آگے کتنے ڈورے آتے کی معلوم. اللہ ہدایت دے. کیا ہے یہ برقع سادہ ہونا چاہیے. ایسے کس کے میت کو بنتے دیکھے ہم لوگ, ایسا کس کو بنتے رہتے. میت کا پورا فٹنس کیسا دکھتا ہے باڈی کا, ویسا ہے نہیں گیا. حقیقت وہ ہے نہیں ہے. حالانکہ برقع کیسا رہنا؟ ڈھیلا ڈھالا رہنا, جسم نظر نہیں آنا. برقع کیوں کہتے ہیں؟ جسم دکھانے چھپانے کے لیے پہنتے ہیں. تو برقع ڈھیلا پہننا, یہ کیا ٹائٹ فٹنگ کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. یا تو برقعے ٹائٹ ہیں نہیں تو اپنے ٹائٹ ہوتے ہیں, معلوم ہوتا نہیں. اس لیے برقع ذرا کیا کرو, ذرا لوز سلاؤ. اور جو یہی پردہ ہے خواتین اسلام, یاد رکھو جو لوگ ٹائٹ فٹنگ کے برقعے پہنتے ہیں, قیامت کے دن اللہ ان کو جنت میں جگہ نہیں دے گا, جنت کی خوشبو نہیں دے گا. یاد رکھو. اللہ اکبر. آج برقع فیشن ہو گیا. بعض برقعے تو ایسے آ گئے خالی گھٹنے تک ہے, ہاف برقع. کالج کی بچیاں پہن کر, مسلمان بچیاں پہن کر جا رہی, ہاف برقع. دیکھیے آج مسلم معاشرہ کس رخ پر جا رہا ہے, اور برقعے میں کتنے ڈیزائن آ گیا, ڈریس میں اتنے نہیں ہے. اللہ پر مخمل کہاں کہاں رکھنا پورا برقعے والے کو معلوم ہے. سینے کے پاس کہاں مخمل, ہاتھ کے پاس مخمل رکھنا ہے, کہاں ڈیزائن رکھنا ہے. پورے حالانکہ برقع سادہ ہونا چاہیے. برقع ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہے برقعے سے پردے کی حفاظت ہو جائے. آج دیکھیے اللہ اکبر, خواتین اسلام اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اپنے شرم و حیا کی حفاظت کرنے والی عورت, اپنے شرم و حیا کی حفاظت کرنے والی عورت, یعنی پردے کا خیال کریں. اور مسلم عورتیں ہی نہیں بلکہ مرد بھی اپنے شرم و حیا کی حفاظت کریں. اللہ کے رسول نے اللہ نے انسان بنا کر پیدا کیا. ہمیں کھانا ہے تو بیٹھ کر کھانا ہے, پینا ہے تو بیٹھ کر پینا ہے. مسلمان مردوں کو عورتوں کو دیکھیے مارکیٹوں میں, بازاروں میں, روڈ کو کھاتے رہتے, ہاتھ میں پکڑ کر چلتے رہتے, کھاتے جاتے رہتے. کبھی دیکھے جانوروں کو, گایاں کو, بکریاں کو مارکیٹ میں ٹماٹر سب لیتے جاتے, ٹماٹر, آئس کریم ہاتھ میں ہے, بسکٹ ہاتھ میں, قدر لیتے. کیا نہیں ہے طریقہ اسلام کا؟ اللہ کے رسول بولے بیٹھ کے آپ ادب سے کھائیے, بیٹھ کر آپ پانی پی کر 5 نیکیاں کمائیے. بیٹھ کر پانی پیتے ہیں 1 نیکی, سیدھے ہاتھ سے پیتے ہیں 1 نیکی, بسم اللہ پڑھ کر پیتے ہیں 1 نیکی, 3 سانسوں میں پیتے ہیں 1 نیکی, اور پانی کو دیکھ کر پینا بھی 1 نیکی ہے, اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا بھی 1 نیکی ہے. اللہ کیا اجر رکھا ہے؟ 6 نیکیاں. اللہ پر اللہ نیکیاں رکھا ہے. آپ لوگ نیکیاں کمانے کی کوشش کرو. اور عورتوں سے میری گزارش ہے کہ وہ جو ہے اپنے شرم و حیا کی حفاظت کرے. برقع ڈھیلا ڈھالا پہنے. برقعے جن کے بدلا ڈالو انشاءاللہ, جن کے ٹائٹ برقعے ہیں وہ بدلا میں, جن کے ڈیکوریشن والے برقعے ہیں وہ بدلا میں. سادہ برقع پہنے, اپنے شرم و حیا کی حفاظت کرے. یاد رکھیے اللہ اکبر. اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ طاعت زوجہ, اپنے شوہر کی اطاعت کرے. شوہر کی اطاعت. آج دیکھیے شوہر کی بات ماننا بھی یہ عورت کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ. شوہر کی اطاعت گزار بیوی کے لیے جنتی ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے قیامت کے دن 8 دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا اور کہے گا جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جا. اللہ اکبر. کیا آفر ہے جی, شوہر کی خدمت کرے. آج دیکھیے شوہر کی خدمت عورتوں کے لیے بہت بڑا بوجھ بنا ہوا ہے. شوہر کی خدمت اور اطاعت آج لوگوں کے لیے بوجھ بنا ہوا ہے. آپ اس حدیث کی روشنی میں جائزہ لے کر دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہم بات بتائی. تو اس لیے خواتین اسلام, جنتی عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور شوہر کے اطاعت کے ساتھ ساتھ صبر کے ساتھ گزارا کرتی ہے. یہ واقعہ میں شوہر کی اطاعت پر آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابیہ ہیں. ام سلیم رضی اللہ تعالی
بچے کو گود میں اٹھا کر حضرت ام سلیم لے کر آئی اور بولی اللہ کے نبی آپ میرے بچے کے حق میں دعا کیجیے. کیا کرو؟ میرے بچے کے حق میں دعا کرو اللہ کے نبی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیے اللہم ارزقہ مالا واولادا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا اللہ یہ انس کے جو ہے مال میں برکت دے اور اس کے آل و اولاد میں برکت دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ دعا کی برکت سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کا باغیچہ سال میں 2 بار پھلتا تھا. سال میں 2 بار جو اس کی کاشت ہوتی تھی. اللہ خوب برکت دیا اور اولاد میں ایسی برکت دیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو تقریباً 100 سے زیادہ بچے تھے. امام بخاری نے لکھا ہے 100 سے زیادہ بچے. کیا اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دے دیا. آج ہمارا قصہ کیا ہو گیا؟ 1 کے بعد ابھی نہیں, 2 کے بعد کبھی نہیں, 1 کے بعد ابھی نہیں, 4 سال کیا صاحب نہیں تو کیا 1-2 بچی ہونے کے بعد کیا کرتے کٹ کرا دیتے, پال سکتے نہیں. آج کل مہنگائی کا زمانہ ہے. چاول 200 ہو گیا تو بچے سے پہلے آپریشن کراتے ہیں. دیکھیے بڑے افسوس کی بات, پیدا کرنے والا اللہ ہے, روزی کھلانے والا اللہ ہے. دیکھیے حضرت انس کو اللہ نے کیا اولاد عطا فرمائی. آج دیکھیے لوگوں کے اندر جو ہے یہ آپریشن کروانے کا رواج, یہ اولاد کو روکنے کا رواج کتنا عام ہے. حالانکہ یہ چیز درست نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ مجبوری کی حالت میں کیا جائے. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی ماں ام سلیم جب ایمان لائی, ان کا شوہر مالک اس کا نام تھا, وہ ستاتا تھا اپنی ایمان والی بیوی کو, مارتا تھا. تو جو ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی آپ دعا کیجئے کہ اللہ میرے ظالم شوہر سے مجھے بچا لے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو ظالم شوہر سے اللہ نے نجات عطا فرما دیا. شوہر جنگوں میں مارا گیا یا جدائی ہو گئی. اس کے بعد حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ایک بیوہ کی طرح زندگی گزار رہی تھی. مدینے کے اندر ایک بہت بڑے مالدار آدمی تھے ابو طلحہ, جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, کافر تھے. ابو طلحہ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا, کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو ام سلیم نے کہا مثلک لا ترد یا ابو طلحہ, اے ابو طلحہ آپ جیسے اچھے آدمی کا رشتہ ریجیکٹ نہیں کیا جاتا, آپ بڑے اچھے آدمی, نیک آدمی. لیکن ام سلیم نے کہا کہ میں ریجیکٹ کروں گی کیونکہ آپ کے پاس ایمان نہیں ہے, کافر ہیں, اور اسلام کے اندر ایک کافر کے ساتھ ایک مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن ام سلیم حالانکہ وہ زمانے کے ابو طلحہ مالدار تھے, کروڑ پتی تھے, یہ بول دیے تھے مہر میں کیا ہونا بولو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے. آج لوگ دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں, کیا کافر کیا مشرک, دولت والا ملا تو بس, وہ شرک کرنے والا حجت پروانے. کتنے ہمارے قرآن و سنت پر چلنے والوں کی بیٹیاں ہیں جو آج خبر پرستوں کے گھر میں جا کر سنسار کر رہی ہیں, کیونکہ ان کے پاس کیا ہے, دولت ہے, مال ہے, توحید کا نہیں دیکھ رہے. ابو طلحہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کے رشتے کو میں عزت نہیں کر سکتی, لیکن میں کروں گی کیونکہ آپ کے پاس ایمان نہیں ہے, توحید نہیں ہے. آپ اگر کلمہ پڑھ لیں تو آپ کے کلیمے کو میں مہر بنا کر نکاح کر دوں گی. اللہ اکبر, مہر, کلیمے کو مہر بنا کر. ابو طلحہ سوچ میں پڑ گئے. 1 دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, 3 دن گزر گئے. تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے اپنے صحابہ کے ساتھ. ابو طلحہ اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے مسجد نبوی جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا, ابو طلحہ کے چہرے کو دیکھ کر کہا اے میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابو طلحہ کے چہرے پر مجھے ایمان کا نور چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے, یعنی ایمان لانے کے والے ہیں. ابو طلحہ آئے اور کلمہ پڑھ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ مسلمان ہو گئے اور اللہ کے نبی سے کہنے لگے اللہ کے نبی ام سلیم نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ مجھ سے نکاح کرے گی, اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے اسلام قبول کرنے کو وہ مہر بنا کر مجھ سے شادی کرے گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا نکاح کر دیا. اسلام میں آگے نکاح ہو گیا. اللہ نے ان کو ایک بیٹا دیا. ایک بیٹا تھا, ایک بیٹا رہا تو اپنے آپ کو قدر پڑ رہی. 15-20 بچے رہے تو صبح کو دکان پہ جاتے اس کا معاملے کو جانا, شام کو آپ معاملے لینا. ایک رہا تو 21 برس صاحب نمک کا کنکرا ہے, اچھا دیکھ لینا. وہ رہا تو ہمارا دیکھتا نہیں گا تو کون کے ہمارا دیکھنے والا نہیں ہے نا بھائی. ایک چیز بیٹا تھا ابو طلحہ کو اپنا بابا بہت لاڑا سے دیکھے, پیارا سے دیکھے, بڑے محبت سے دیکھے. اب ابو طلحہ خدمت کر رہے اللہ کے رسول کے پاس سے مدینہ جاتے تھے خدمت کرنے, گئے اللہ کے رسول کی خدمت کر رہے ہیں. بچہ بیمار رہا, بچہ مر گیا. ایک چیز بیٹا مر گیا تو ماں باپ کو کیا گزرتی حالت یاد کر لی.
موت کی خبر اسے نہ ہو. انہیں نہ دو، میں خود دوں گی، میں خود سمجھاؤں گی میرے شوہر. دیکھیے جنتی عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے موڈ کو سمجھ کر بات کرتی ہے. شوہر تھک کو پریشان ہو کر آیا ہے، اب اداس ہو کر آیا ہے، اسے کیا بات کرنا معلوم نہیں. جنتی عورت اپنے شوہر کے موڈ کو خیال کر کے بات کرتی ہے. ابو طلحہ آئے، اکیلے نہیں آئے. حدیث میں آتا ہے آتے آتے اللہ کے رسول کے مہمانوں کو ساتھ لائے. اللہ اکبر، بیٹے کا جنازہ گھر میں ہے. وہ عورت ام سلیم اللہ کے نبی کے مہمانوں کے لیے کھانا پکائی. وہ سارے میں جا کر، آج موتے کے گھر میں کھانا پکانے کی حالت میں کوئی نہیں رہتے. کھانا پکائی، اپنے مہمانوں کو کھلائی. اللہ کے رسول کے مہمان چلے گئے اور جو ہے اپنے شوہر کو پانی وغیرہ دی، کپڑے وغیرہ کا انتظام کر دی. اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات ام سلیم جیسے سجتی تھی، سنورتی تھی اپنے شوہر کے لیے، اس رات اس سے بڑھ کر سجی اور سنوری اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے. دیکھیے اللہ اکبر، اس رات اس سے بڑھ کر سجی اور سنوری، اور میاں بیوی کی ملاقات بھی ہو گئی. اس کے بعد ام سلیم نے اپنے شوہر سے کہا کہ اجی اگر کوئی آدمی امانت کے طور پر آپ کے پاس کوئی چیز لا کر دے اور چند دنوں کے بعد آ کر اپنی امانت مانگے تو اسے دینا چاہیے یا نہیں دینا؟ شوہر نے بولا کہ امانت واپس کرنا ہے یہ مومن کی علامت ہے، اور امانت ادا نہ کرنے والا یہ منافق ہے. ام سلیم نے کہا کہ اجی اللہ نے امانت کے طور پر ایک بیٹا ہم کو دیا تھا، آج اللہ نے وہ امانت لے لیا ہے، ہمیں اس پر صبر کرنا ہے یا نہیں؟ لاجواب ہو گئے ابو طلحہ، لیکن ذرا غصہ آ گیا. بیٹے کی موت ہے، غصہ آ گیا. بولے کیوں مجھے پہلے نہیں بتایا؟ ذرا غصے میں آ گیا. دیکھیے کیا صبر والی وہ خاتون تھی. دیکھیے نیک عورت صبر کے ساتھ اپنے گھر کے مسئلوں کو ڈیل کرتی ہے. وہ صبر والی نہیں ہے، صبر والی نہیں ہے. ذرا کم ہو گیا تو بس کپڑے کا صندوق سجدے کر دیا، اما گھر کو جانا ہے جی کیا تو کروا دو. خان کو لائے ساڑی مجھے لاتے نہیں چل جانا، اب اسے بھی لانا پڑتا، سننا پڑتا. خان کو لائے، اما کو لائے، کیا کرتے آج دنیا کے اندر. لیکن یہ صبر والی خاتون دیکھیے اپنے شوہر کے گھر میں رہ رہی ہے اور اپنے شوہر کو سمجھائی، نصیحت کی. اللہ ہو کر اللہ کے نبی کے پاس دونوں گئے کہ تو اللہ کے نبی قصہ سن کر دعا کرے اللہ ام سلیم اور ابو طلحہ کے رات میں برکت دے. دعا ہو گئی دونوں کو. اسی رات جو ملاقات ہوئی حمل ٹھہر گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمایا، اور ایسے اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد کو دیا کہ 9 یا 10 اولاد پورے کے پورے حافظ قرآن اور دیندار اولاد اللہ نے دیا. تو دیکھیے صبر کا پھل جو میٹھا ہوتا ہے، ایک نعمت اللہ کی چلے جاتی ہے، اس پر صبر کرتے ہیں تو اللہ اس کا بدلہ ہی بدلا دیتا ہے. دیکھیے کیسے صبر کرنے والی عورت، کیا ایسا صبر کرنے والی کوئی خاتون آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے سامنے ہے؟ ذرا غور کریں. خواتین اسلام اس معاملے کے اندر ہمیں غور کرنا چاہیے. اور اس کے بعد ایک اور بات آپ یہ بھی دیکھیے کہ دیکھیے ام سلیم کا واقعہ. ابو داؤد کی ایک حدیث آتی ہے، ایک صحابیہ کا ایک بیٹا جہاد میں انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا. وہ صحابیہ برقعے کی حالت میں، پردے کی حالت میں اللہ کے رسول کے پاس آئی اپنے بیٹے کے بارے میں خبر پوچھنے کے لیے. بیٹے کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئی تو جو ہے ان کا برقع، ان کا پردہ ویسے ہی لٹکا ہوا ہے. وہاں بیٹے سے مرنا پورے تبصرہ کرے، کیا ہے عورت، بیٹا مر گیا تمہیں پردہ چھوڑی گئی، بیٹا مر گیا تمہیں برقع اترا نہیں. اس کا مذاق کرنے لگے کہ تبصرہ کرنے لگے. وہ خاتون کا پردہ دیکھیے، اس عورت نے کہا میں اپنا بیٹا کھوئی ہوں، اپنی شرم و حیا نہیں کھوئی. اس حالت میں بھی دیکھیے اپنے ایمان کے، اپنے پردے کی. میری ماں بہنوں، یہ ہے جنتی عورت جو غم اور تکلیف کی حالت میں بھی اپنے پردے کی حفاظت کرتی ہے. آج غم اور تکلیف کی حالت میں آپ جا کر دیکھیے عورتوں کے گھر میں نہ برقع ہے، نہ پردہ ہے، نہ تو جو ہے سر پر دوپٹہ ہے، نہ سینے پر دوپٹہ ہے، کھلے بال ہیں. اللہ اکبر. اور گال سوچ لینا، کپڑے پھاڑ لینا، محلے کے گھروں کے پاس چیخا مار تو تو بازو گلی میں سوئے گا. غیرہ میں کرائے بلاتے رہتے، رونے والا ہے. کتنی لمبی چیخ مارے تو اپنے آتے. آج ہمارے مسلمانوں کے اندر جو ہے موقع کے اندر رونا، چیخنا، پلانا. اللہ اکبر. حالانکہ انسان اپنے آنکھوں سے آنسو بہا سکتا ہے، اللہ سے دعا کر سکتا ہے، اپنے دل میں غم کر سکتا ہے. چیخے مارنا یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر جائز نہیں. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، یہ صحابہ کے واقعات ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کس سے کیے بھائی؟ کس سے کرے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کرے.
حضرت علی مالدار تھے یا غریب تھے؟ بولو بھائی، غریب تھے. غریب تھے بول کے اللہ کے نبی بچپن سے ان کو اپنے گھر میں پالے. چاچا کے بیٹے تھے لیکن اللہ کے نبی اپنے گھر میں پالے. نکاح کے وقت میں مہر میں دینے کے لیے حضرت علی کے پاس پیسے نہیں تھے. ایک زرہ ان کے پاس تھی جنگ میں بیچنے کا پول، وہ جا کر بیچ کے لا کے وہ مہر کے پیسوں سے اللہ کے نبی کو لا کر دیے، وہ مہر ادا کر کے ان کا نکاح. ایسے غریب حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہر کے پیسوں سے کچھ 2 تکیے، ایک جو ہے کھجور کے پتوں کا بچھونا، ایک چکی آٹا پیسنے کے لیے، ایک پانی کا گھڑا، یہی ان کا سامان تھا اور کچھ نہیں. پانی کا ایک گھڑا اور ایک چکی آٹا پیسنے کے لیے، ایک کھجور کے پتوں کا جو ہے بستر، کھجور کے پتوں سے بھرے ہوئے 2 تکیے، یہی ان کا سامان تھا جو دے دیا گیا. حضرت علی بڑے غریب تھے، گھر میں بہت کام رہتے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے گھر آتی ہے کہ ان کے گھر میں چکی پھراتے پھراتے کام کرتے کرتے ان کے ہاتھوں میں پانی کے اور تین کے چھالے آ گئے تھے، آگرے آ گئے تھے بیٹی کے ہاتھ میں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کے گھر آتی ہے، پیارے نبی موجود نہیں ہے، باہر جا کر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوتیلی ماں ہیں. ان سے حضرت فاطمہ کہتی ہیں اگر ابا جان آئے تو کہہ دینا کہ میں آ کر گئی ہوں اور میرے گھر میں بہت سارا کام رہتا ہے، کام کرتے کرتے میرے چھالے آ گئے ہیں، پانی کے آگلے آ گئے ہیں، میرے لیے بیت المال سے غلام کا انتظام کر دیں. حضرت فاطمہ چلے گئی. جب اللہ کے نبی گھر لوٹ کر آئے تو جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیٹی کے بارے میں خبر دیا کہ اجی آپ کی بیٹی فاطمہ آ کر گئی ہے، اپنے دکھ بھری داستان سنا کر گئی ہے. اللہ کے نبی یہ خبر سنتے ہی فوری اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں، اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں. اللہ اکبر. گھر جا کر داماد اور بیٹی دونوں جس بستر پر بیٹھے تھے اللہ کے نبی دونوں کے بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں. ایک طرف سیدھے ہاتھ کی طرف بیٹی ہے فاطمہ، دائیں ہاتھ کی طرف داماد حضرت علی بیٹھے ہیں. دونوں کو بازو بازو میں بٹھا کر کون بیٹھتے ہیں؟ بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں. آج کا معاملہ کیا ہے بھائی؟ بیٹی اگر گھر کو شکایت لے کر آئے، دیکھو ساس گھر میں کام کرتے کرتے ہاتھوں کو چھلے پڑ گئے، ہاں بابا استنا چڑھاتا ہو گیا، یہ طرح مرد چھوٹا کو سکھا دو. کیا وہ لگنے جاتے ہیں؟ کیا وہ ساس کری سو اب سمجھے کو شروع، اور پھر اس کے بعد سمجھی صاحب کو شروع. کیا یہ رہے رمضان بول کے کھڑ گئے بہت سارے لوگ، روزے کی حالت میں بول رہے. اللہ ہدایت ہے. اللہ کے نبی ایسا کرے کیا؟ جا کر بیٹی فاطمہ اور علی کے بیچ میں بیٹھ گئے، دونوں کو سمجھایا. کیا بولے کہ بیٹی تمہارے باپ کی حیثیت نہیں ہے کہ تم کو غلام اور نوکر دے سکے. جو غلام اور نوکر ہیں میرے نہیں، بیت المال کے ہیں. اگر میں دے دیا تو کل قیامت کے دن اللہ کو مجھے جواب دینا ہے. بیٹی لیکن میں تجھے مایوس کر کے نہیں بھیجوں گا. داماد کو اور بیٹی کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ رات میں سونے سے پہلے 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ، 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ، اور 30 پر 4 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ کے سو جانا. اللہ تمہارے دن بھر کی تھکان دور کر دے گا. اسے تسبیح فاطمی بولتے ہیں. دیکھیے اللہ اکبر کیا نصیحت دے کر کے اللہ کے رسول رات دن بھر کام کر کے رات میں بیٹی اور داماد یہ تسبیح پڑھ کے سو جاتے تھے. اللہ کی پوری تھکان دور کر دیتا تھا. ابو داؤد کی حدیث ہے. اللہ اکبر. آج بھی ہماری مائیں اور بہنیں کیا یہ نصیحت پر عمل کر رہی ہیں تسبیح فاطمی پر؟ گھر میں کام کرتے کرتے تھک گئی، وہ بھی کام کرنے کے پورے آلات تھے پھر بھی تھک گئی تو رات میں سر میں درد کا ٹیبلٹ ڈالنا نہیں بھولتی، بی پی کا ٹیبلٹ، شوگر کا ٹیبلٹ اور جنڈو کا پورے چیزاں رہنا. لیکن کیا یاد نہیں ہے؟ رات میں اپنے بستر پر بیٹھ کر اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو جو تسبیح بتائے وہ پہلے کو سمجھ کے اللہ کو یہ تھکان دور کر دیتا. آپ میری ماں اور بہنوں انشاءاللہ عمل کیجئے اس نصیحت پر. انشاءاللہ دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو پھر ایکٹیو کر دے گا، پھر آپ کو ہوشیار بنا دے گا، پھر آپ کے جسم میں اللہ ایک طاقت اور قوت پیدا کر دے گا. آج خواتین کو یہ چیز اپنانا چاہیے. اور اس کے بعد ایک اور نصیحت جو آخری تو ایک دو چیزیں بتا کر میں اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کروں گا. وہ ایک اور نصیحت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، اللہ کے نبی بہت پریشان ہو گئے، جان کا ڈر پیدا ہو گیا. جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں وجرل شکل میں دیکھے، گھر آ کر اپنی بیوی سے کہے مجھے چادر اڑا. بیوی چادر اڑا دی. اللہ کے نبی کا آدھا غم ہلکا ہو گیا. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جب اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے اپنے جان کا ڈر ہے،
کی مدد کرتے ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں, محتاجوں کی مدد کرتے ہیں, کیا ایک اچھے کام کرنے والے آدمی کو کبھی اللہ برباد کرے گا؟ کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا. کہتے ہیں کون تسلی دیتی ہے بھائی؟ کون دیتی ہے؟ بیوی تسلی دیتی ہے. حضرت خدیجہ, اگر گھر میں بیوی سپورٹ کرنے والی ہو جائے, مرد کو آدھی ہمت آ جاتی. تو ہے نا پیچھے, ابھی دیکھ لیں, میں سب سے لگے بات ہوتا آدھا سپورٹ کرنے والی اٹھانا. اب بیوی اگر کمزور کرنے والی ہے, اگر کسی کو جو ہے بخار شروع ہو گیا, آج کل وہ زہریلے بخار آتے تھے نا پہلے, کیا ہے بھائی, ڈینگو, چکن گنیا وغیرہ ویسے چیزیں, زہریلے بخار اگر کسی مرد کو آ گیا, اگر بخار کی حالت میں مرد ہے, تو بیوی اپنے شوہر کو تسلی دینے کے لیے کیا کہنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام جیسے نبی کو 18 سال بیماری دیکھو شفا دیتا رہا, یہ کیا بڑی بیماری ہے, اللہ شفا دیتا ہو کے بولتی تو بیوی آدھی طبیعت کیا ہوتی ہے اس کی, نارمل ہو جائے. اگر وہ بہترین بیوی ہے تو کیا جی ڈینگو کیا آیا, سو بازو گلی میں کلی سے جنم آیا, ڈاؤٹ ہے مجھے تمہارے بارے میں. وہ سنتے ہی وہ نہیں مانا, اپنی کھاٹ کو سے نیچے گر جاتا آ جائے. اب انہیں بول رہا ہے میں چینا دیکھوں. اس کے واسطے یاد رکھیے, بیوی اپنے شوہر کو کیا کرنے والی ہونا بھائی, تسلی دینے والی ہونا کہ آپ کو کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے, اللہ آپ کے ساتھ. یہ نیک بیوی ایسا کرتی ہے انشاءاللہ. دیکھیے آخر میں انشاءاللہ آج میاں بیوی کے جو جھگڑے اور مسائل چلتے ہیں وہ کیوں, اس کے 5 پوائنٹس میں جو ہے آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ بتا کر اپنی بات کو جو ہے ختم کروں گا. آج میاں بیوی کے جھگڑے آج جو ہے جو چل رہے ہیں, اس کے ریزنز, اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں, وہ ساری چیزیں, کیونکہ آج مسلم معاشرہ طلاق اور خلع کی طرف جا رہا. طلاق اور خلع بہت عام ہے, اور ریزنز بھی کبھی بڑے بڑے نہیں, چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی آج طلاق ہو جا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی آج طلاق ہو جا رہے ہیں. ریزن کچھ بڑا نہیں ہے اللہ ہوتا. حالانکہ عورتوں کو بھی کرنا چاہیے, بغیر ریزن کے جو عورت اپنے شوہر سے خلع مانگتی ہے, اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی. اور جو مرد بغیر کسی ریزن کے اپنے بیوی کو طلاق دیتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. آج شادی بیاہ بڑیوں کا کھیل ہو گیا, شادی کر لیے, طلاق ہو گیا, خلع ہو گیا, زندگیاں برباد ہوتے جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑوں کی, کہ شادی کے وقت میں لڑکے اور لڑکی کا غلط انتخاب. اللہ کے رسول نے کہا دیندار عورت سے نکاح کرو. آج انتخاب کر رہے ہیں دیندار عورت کا, کوئی مالدار کو دیکھ رہے ہیں, اس کی صورت ہے تو کوئی بات نہیں, وہ لنگڑی ہے تو پرواہ نہیں, کتنے کروڑ کی جائیداد ہے. دیندار نہیں ہے تو پرواہ نہیں, جاہل ہے تو بھی پرواہ نہیں. کیا رہنا بھائی, کیا رہنا, مال کو دیکھ رہے ہیں, اس لیے جو ہے وہ رشتے ٹوٹ رہے ہیں. مگر دیندار اگر وہ ہوتی تو صحابیات کی طرح وہ عمل کرتی اور صبر کر کے اپنے گھر کو جنت بناتی. پہلا ریزن. تو دیکھیں گے بھائی نوجوان بیٹے صلاح سنتے ہیں, بولو شادیاں جن کے نہیں ہوئے کیا دیکھیں گے آپ لوگ شادی کر رہے ہیں, ذرا جواب دو. نہیں بولتے ہیں, شاید پیسے لینے کا ارادہ ہے. ہاں, دیندار کو دیکھیں انشاءاللہ, دعا کر لیجیے تاخیر کہ اللہ تعالیٰ بہتر رشتے دے دینا آپ کو انشاءاللہ. دوسری بات, دوسری چیز جو میاں بیوی کے تعلقات بگڑ رہے ہیں, نکاح کے اندر والدین کی زبردستی. بعض رشتے جہاں پر بیٹا اور بیٹی پسند نہیں کرتے ہیں, ماں باپ کی زبردستی کر کے کرتے ہیں. جیسے نارتھ یو پی بہار وغیرہ کے اندر بچپن کے بھی شادیاں ہوتی ہیں. ماں باپ کیا کرتے ہیں, بھائی بہن ہیں, بچپن میں بولے تھے ابھی پیدا ہوئے گود میں ہے, اگر بڑا ہوا تو تیرے بیٹے کو میری بیٹی کچھ کرنا. ایک ابھی پیدا ہوا ہاسپٹل میں گود میں ہے, ابھی طے کر رہا ہے کہ یہ صحیح ہے. ابھی بڑے ہونے کے بعد وہ رشتہ ہوتا نہیں ہوتا معلوم کیا بھائی, بڑے ہونے کے بعد حالات کیسے رہتے, پھر جو ہے وہ لوگ, ان کی حالت کیا ہے, ان کی حالت کیا ہے, بعد میں ریجیکٹ ہو سکتا ہے. تو اس لیے ماں باپ بھی جو ہے اپنے آل و اولاد کے بارے میں اچھی فکر کرنا, دین کا خیال کرنا. تیسری چیز کیا ہے, میاں بیوی جھگڑے سے بچنے کے لیے بدگمانی سے بچنا. جہاں پہ گمان پیدا ہو جاتا جوڑوں مرد کے بیچ میں, گمان ایک کینچی کی طرح ہے, وہ رشتہ ختم ہو جاتا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ابلیس سب سے زیادہ خوش کب ہوتا, جب میاں بیوی میں جھگڑا لگا کے خوش ہوتا. تو شیطان, اس شیطان کو ابلیس گلے مل کے بولتا پورے میرا آدمی کیا کام کرا ہے, جوڑوں مرد کو لڑایا, جوڑوں مرد کو لڑائے. تو ابلیس کو بہت خوشی, گلے ملتا, لپٹ لیتا, کہتے پورے میرا بچہ کیا کرا ہے تو. آج میاں بیوی لگے تو ابلیس کو خوشی. تو بدگمانی پیدا نہیں ہونا. اس لیے اگر بیوی فون میں بھی بات کرتی ہے, سمجھو بات کرتی ہے بیوی فون میں, اچانک شوہر آ گیا دروازے کے پاس. شوہر دروازے کے پاس آتے ہی بیوی شوہر کو دیکھتی, فون سوئچ آف کروا لی تو, یا فون بند کروا لی تو. شوہر کے دل میں کیا تھا بھائی, بدگمانی آتی ہے نا. اس لیے شوہر دروازے کے پاس آ گیا تو بھی جانتے بوجھتے 2 منٹ بات کرنا, اگلا بات کرنا.
बैलेंस हुआ तो परवाह नहीं। ये बताने के वास्ते देखो मैं मेरे भाई से बात कर रहा हूँ, मेरे अम्मा से बात कर रहा हूँ, तुम्हारी माँ से बात कर रहा हूँ, है नहीं वो बात बदगुमानी से बचने के लिए। और शोहर बदगुमानी से बचने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उक़बा बिन आमिर हदीस के रावी हैं, कहा कि अल्लाह के रसूल क़यामत के दिन नजात किससे मिलेगी? उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, तो अल्लाह के रसूल ने कहा 3 नेकियां जो आदमी करेगा उसे क़यामत के दिन नजात मिल जाएगी। कितने नेकियां? 3 नेकियां। नंबर 1, अमसिक अलैका लिसानका, अपनी जबान को कंट्रोल में रखना। किसे? जबान को कंट्रोल में रखना। नंबर 2, वबकी अला खतीअतिका, अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह के सामने रोते रहना। नंबर 3, वल यसआ बैतुका, वल यसआ का बैतुका, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए काफी हो जाना। मर्दों को नसीहत, क्या हो जाना? तुम्हारा घर तुम्हारे लिए काफी। का मतलब क्या है? इशा की नमाज हो जाने के बाद मर्द का अपने बीवी बच्चों के पास पहुंच जाना। अब देखिए नौजवानों की हालत क्या हो, शादी होकर नया है, नौजवान है या दूसरे लोग हैं, इशा की नमाज होने के बाद 12 बजे तक होटलों में रहते, सड़कों पे रहते, 1 बजे जाते, बीवी गालियां देते देते वो सोती। हाँ, बच्चे याद करते करते अब्बा आते उनको सो जाते। अभी आपको 1 बजे से आपको 10 बजे उठना होता, जब तो बच्चे चल जाते स्कूल में, ना बच्चे रात में मिले ना सुबह में मिले। इसलिए इशा की नमाज पढ़ते ही दोस्त अहबाब कौन मिली, कहाँ चल जाना भाई? पहले बीवी के पास चल जाना। इससे फायदा क्या है? मियाँ बीवी में बच्चों में मोहब्बत भी पैदा होती और बीवी को बुरे घुमाना भी आते हैं, है ना? क्या हजरत? अब रोजाना जो है कोई आदमी 1 बजे घर को जाता है, अब बीवी के दिल में शैतान खिलाता है, क्या तुम्हारे शोहर क्या अकाउंट खोलेगा और तो है क्या, कहाँ जाते हैं रोजाना? अब ये किस्सा शुरू होता, अब लड़ाई शुरू होती है, पुलिस सब करने आते, क्या कि हमारे शोहर को जरा दम करो, क्या कि हम सुधरते नहीं है। इसके वास्ते इशा की नमाज पढ़ते इंशाल्लाह कहाँ चल जाओगे? अपने घरों को सजाओ, आपकी बीवी भी खुश, बच्चे भी खुश, इंशाल्लाह जन्नत के इंसान घर बन जाओ। इंशाल्लाह करेंगे आप लोग ये चीज इंशाल्लाह। और चौथी चीज बदगुमानी, ये तीसरी हो गई। मियां बीवी का रिश्ता जो टूटता है, चौथी चीज क्या है? बात बात पर पकड़ना। आज हमारे अंदर क्या है? बात छोटी गलती हुई तो बीवी को पकड़ना, जरा सा क्या बोली, जरा दाख लग गया खाना, अब वहां से गालियां शुरू हो गई, जरा नमक कम हो गया, उठा को फेंक डाले, लड़ डाले। बात बात को पकड़ेंगे तो मियां बीवी के अंदर जो है मोहब्बत पैदा नहीं होती। अब जो है बीवी भी जो है बात बात को पाउडर नहीं लाई बोल के रेडी होगी, घर में साबुन नहीं लाई बोल के रेडी होगी। अब बात बात पे क्या है? ये चीजें कौमे आद और कौमे समूद की सिफात है, उससे बचना चाहिए। उसके बाद नंबर 5, मियां बीवी एक दूसरे का ताउन करना। अल्लाह के नबी के बीवियों से पूछा गया कि अल्लाह के नबी कैसे रहते थे घर में? बीवियों ने कहा कि अल्लाह के नबी कभी झाड़ू मारते थे, बकरियों का दूध निकालते थे अल्लाह के नबी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बीवियों के कामों में हाथ बटाते थे, साथ देते थे। आज है क्या, बीवी कभी बीमार हो गई, बीवी की तबीयत महीने में कभी कमजोर हो जाती है बीवी महाना, तो ऐसे कमजोरी के दिनों में बीवी को साथ देकर कभी घर छाड़ दिए, कभी जो है पकवान में साथ दे दिए, कभी गोश्त तरकारी वगैरह काट कर दे दिए। इससे क्या होगा भाई? एक दूसरे का हेल्प करने से मोहब्बत बढ़ेगी। अब शोहर बीवी को जो है साथ देने के बजाय बाहर से आया, टीवी करने बैठा है, ये वो ले लेगा, ये ले लेगा, बोले तो बीवी क्या होगा? पीछे काम वाली के सलाह देते हैं, वो तो उनकी लड़ना शुरू कर दी, अब उनकी सही लाते लाते सिर को डालती रहना होगी, मेरे ऊपर ऊपर कर देगा। इसके वास्ते आप क्या करो? बीवी को साथ जो देते भाई इंशाल्लाह देंगे, क्योंकि होता भी खुश होना, इंशाल्लाह देंगे ना। बीवी के कामों में हाथ बढ़ाओ, आगे बढ़ो आप लोग इंशाल्लाह, जैसे अल्लाह के नबी करते थे। अपना चप्पल खुद सीते थे अल्लाह के नबी, बकरी का दूध निकालते थे, कभी घर झाड़ते थे, कभी बीवियों को साथ देते थे। और उसके बाद छठवीं चीज जो आखिरी बात है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मियां बीवी में अगर बनता नहीं है तो अल्लाह के रसूल ने 3 उसूल बताए। अगर बीवी शौहर की नाफरमानी करती है तो आज क्या हो गया? तलाक बहुत इजी हो गया। जरा क्या तो नाफरमानी हो गई तलाक, क्या तो जरा नाफरमानी हो गई खुला, वैसा नहीं। उसूल है, कितने हैं? 3 उसूल। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बीवी अगर नाफरमान है, वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना, अल्लाह ने कहा कि अगर तुम्हारी बीवियों के नाफरमानी से तुम डरते हो तो पहली चीज उन्हें क्या करो? फईज़ूहुन्ना, पहली चीज शौहर अपने बीवी को नसीहत करना। समझा ना? देखो मियां बीवी का रिश्ता क्या है, शादी क्यों करें हमें, हमारे ताल्लुकात क्या है, अल्लाह ताला ये रिश्ता तोड़ा है, आप क्या बताना? आज नसीहत समझाने की शौहर के अंदर कहां है? पहली बात क्या करना भाई? नसीहत करना, समझाना। अगर नसीहत से बीवी मान जाए तो ओके अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नसीहत करने पर भी अगर ना समझे
بعد بتایا کہ وَاهْجُرُوهُنَّ بِالْمَضَاجِعِ، شوہر اپنے بیوی کے بستر کو الگ کر دینا. اور ایک نیک بیوی کے لیے بہت بڑی سزا ہے. اگر اس کا شوہر اس کے بستر سے الگ ہو گیا تو بیوی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گی کہ میرے سے کیا غلطی ہوئی، میرے شوہر نے میرے بستر کو الگ کر دیا. ایک نیک بیوی ہے تو سمجھ آ رہی بات، تو اس کے بستر کو الگ کر دینا. دوسرے نمبر پر، سیکنڈ نمبر پر. اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے کہا وَضْرِبُوهُنَّ، اگر وصیت کرنے پر بھی سدھری نہیں، بستر الگ کرنے پر بھی سدھری نہیں، تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول نے کہا، اللہ نے کہا قرآن میں، اسے ہلکی سی مار مارنا. کیا کرنا بیوی کو؟ ہلکی سی مار. کیسے مارنا ہوگی اللہ کے رسول بتانا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کیا بولے جانتے ہیں آپ؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مسواک کی کاڑی سے مارنا. مسواک کی کاڑی ہم جو دانتوں میں رگڑتے نا، وہ بتا ڈالنا اچھا ہوا اللہ کے رسول. اگر مارو تو کہ حکم آیا چٹنی پیسے تو بنڈا لے کو مارتا ہے، چولہے میں چلا لے سو لگڑا لے کو مارے. تو دیکھو مسواک کی کاڑی سے آج اپنا موقع میں رہتے مول صاحب بولے رہے مارو بچوں پیٹ ٹوٹ جاتا. اب بینا سوتی جو ہے کوئی سوال کرے اس سے وضاحت کرنا کس سے مارنا بھائی؟ مسواک کی کاڑی سے. وہ بھی چہرے کو نہیں مارنا، ہنکیا دینے والا نہیں مارنا، جسم پر پیٹ پہ ہاتھ پہ ایسے ہے. چہرے پر ماریں گے. اب بیچاری کو ہنکی گھر لجا کو سوچ گیا، سب شادی میں گئی تو اپنے بولے بولتے کیا ہوا ماں کلّا سوچ گیا مار لگے. سب اماں گھر کو گئی تو سب لوگ پوچھتے تھے چہرہ نازک جگہ ایسے جگہ پر مارنے سے اللہ کے رسول کیا کرے؟ منع کیے. جسم پر ہاتھ پر پیر پر ہلکی سی مار. ایسا ہونا چاہیے. اس بات کا خیال کریں. اللہ کے رسول کے زمانے میں کچھ صحابہ اندر بولے اللہ کے نبی ہماری بیویاں شیر ہو گئی، ہمارے باتیں سنتے نہیں. ذرا بیویاں سنتے نہیں اپنے شوہروں کے بعد خالی ہنکیا سے ڈرا کے ایسا دیکھی تو شوہر بیٹھ جانا، ہنکیا ہوتا ہے تو ان کو بیٹھنا، اس کو بیٹھنا ہے. ایسے بیویاں ماشاءاللہ اچھے ویری گڈ اپنے شوہروں کو کنٹرول کر رکھے ہیں، ہے نا. اللہ کے نبی کے زمانے میں کچھ فرق ہوتا ہے. آپ جو بولے اللہ کے نبی ہماری بیویاں ہماری بات سنتی رہی ہیں، کنٹرول سے باہر نکل گئی، کیا کرنا؟ اللہ کے نبی بولے سنی نہیں تو مارو گے. اب مردہ یہ تلاش میں رہے جب وہ پورے مردہ اپنے بیویاں کو بیٹھ کر مارنا شروع کرے. دوسرے دن فجر کے وقت میں اللہ کے رسول کے گھر کے دروازے پر 70 عورتیں آئیں. کتنے؟ 70 عورتیں اللہ کے رسول کے گھر کا دروازہ بجاتے ہیں. اللہ کے نبی پریشان ہو کے باہر دیکھے تو کیا عورتیں پورے اللہ کے نبی تمہیں بولے گا کہ ہمارے شوہروں کو مارنے کا حکم ہے. بولے دیکھو لگا کیا بیٹھ کا ہے، ہماری حالت دیکھو، ہمارا پوزیشن دیکھو. اللہ کے رسول اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کی حالت پر رحم کھا کر پورے لوگوں کو جمع کیے. جمع کرنے کے بعد بولے خیرکم لاہلی وانا خیر لاہلی. اللہ کے رسول نے کہا بہترین شوہر وہ ہیں جو اپنے بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، اور میں سب سے بہتر شوہر ہوں کیونکہ میں اپنی بیوی میں سے کسی کو نہیں مارتا. آپ بہترین شوہر بننا چاہتے ہیں نہیں بھائی؟ بولیے بہترین شوہر بننا چاہتے ہیں تو کسے نہیں مارنا؟ بیوی کو نہیں مارنا. بے پردہ غصہ بیوی کو دکھانا، ہاں دکان میں پورا غصہ ہوتا ہے بیوی کو آدر دکھانا، سمجھ آ رہی بات؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ چند میری نصیحت کی باتیں رہیں جو آج خواتین کے بارے میں الحمدللہ آج اسی پر میں اتفاق کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی عورت کے اوصاف اور عورت کیسے رہنا چاہیے جو باتیں میں نے بتایا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. آمین. اللہ ہماری ماں بہنوں کو اللہ جنت نصیب فرمائے. آمین. اللہ جنتی عورتوں کے صفات کو تمام اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے لفظوں کو معاف فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ عورتیں انشاءاللہ جنت میں جانے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اور خواتین سے میری گزارش بھی ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے کچھ باتوں پر غصہ بھی آیا ہوگا کیونکہ میں تو قرآن اور حدیث کی باتیں کیا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان باتوں پر عمل کریں، ان نصیحتوں پر عمل کریں گے تو آپ کے لیے کامیابی ہے. خالی میں آپ لوگوں کو نہیں بولا، آپ کے شوہروں کو بھی بولے. آپ کو گھر کو جلدی چل جا بولے. ذرا انصاف کے ساتھ آپ لوگ بھی سوچ لو. انشاءاللہ یہ بات پر آپ دیکھو انشاءاللہ عشاء پڑھتے گھر میں رہیں گے سب لوگ. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت جماعت مولانا فخر اللہ عمری صاحب نے رمضان کی آخری رات میں جو ہے بہترین جو ہے کلوزنگ ٹیسٹ دیا ہے.
फैमिलीज का जो मौजूद था, खवातीन का और जो है मर्दों का, इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर जो है हमें अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमाए। अभी हमारे खाटो नगर के जो इमाम साहब हैं, साबिक इमाम साहब, तो पिछले तामीरात में उनको जो मौका दिया गया है वो उनके लिए काफी नहीं था, तो बेचारे फिर आए हुए हैं, तो उनको एक 10-15 मिनट का मौका देते, उसके बाद जो है मजलिस खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप लोग का अपना पर्सनल वक्त शुरू होगा, जिसमें आप लोग जो है नमाजें पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे और तौबा इस्तिग़फ़ार करेंगे। मैं मौलाना को दावत देता हूँ कि वक्त का जो है